بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو فائنلی وہ دن آ گیا جب میں قافلہ حجاز کی لاسٹ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ قافلہ حجاز ایک مکمل ناول ہے جس کی 41 ایپیسوڈ ہوئی ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی ہیں۔ یہ ایک تاریخی ناول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنہ بن حارثہ اور بہت سارے نامور صحابہ کرام کی شجاعت اور بہادری کے عظیم داستان ہے۔ اس میں کیسر و کسریٰ کی شکست اور اسلام کی برتری کی بھی ایک عظیم داستان ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ فرسٹ ایپیسوڈ سے واچ کرنا شروع کیجیے گا تاکہ آپ کو سٹوری کی سمجھ آ سکے۔ لاسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد آدمان اپنے میزبانوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ چونکہ چند اور آدمی بھی کھانے پر موجود تھے اس لیے اسے زربخت کے ساتھ کھل کر بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ قلعے میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ یزدگرد کے لشکر کے چند اور سردار جو آدمان کی رفاقت میں امیر لشکر کے ساتھ امن کی گفتگو کے لیے آئے ہیں پچھلی چوکی میں رک گئے ہیں۔ آدمان کے لیے مسلمانوں کے چہروں سے ان کی مسرت کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا، تاہم ان کے طرز عمل نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ اس خوشی میں فتح کا غرور بھی شامل ہے۔ ان کی نگاہیں برتری کے احساس کے بجائے جذبہ تشکر کی ترجمانی کر رہی تھی اور آدمان کا اضطراب حیرت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب یہ محفل عشاء کی نماز کے لیے برخاست ہوئی تو حسان نے اٹھتے ہوئے کہا، اب آپ آرام سے سو جائیں۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ آدمان نے ایک کمبل اٹھایا اور اپنے اوپر ڈال کر ٹانگیں پھیلا دی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کروٹ بدل کر انگیٹھی میں سلگتے ہوئے انگاروں کی طرف دیکھ رہا تھا تو زربخت دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ آدمان نے اچانک مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زربخت نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ تم سو گئے ہوگے۔ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہیں آئے؟ کون؟ حسان؟ نہیں، وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ آدمان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میں تم سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اگر تم نہ آتے تو میں ساری رات سو نہ پاتا۔ مدائن سے کسریٰ کے ساتھ فرار ہوتے وقت مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں تمہاری خبر نہ لے سکا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں جان پر کھیل کر بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ زربخت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، شاید تمہاری جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ آدمان نے کہا، ایک سوال بار بار میری زبان پر آتا ہے لیکن مجھے بولنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ تم میری بہن کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو؟ ہاں، اگر تم میں دیکھ کر مجھ پر ندامت کا احساس غالب نہ آ جاتا تو میرا پہلا سوال اس کے متعلق ہونا چاہیے تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم خود ہی اس کا ذکر چھیڑو گے اور مجھے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پھر جب تم مجھے اپنے کمرے میں لے کر آئے تو یہاں تمہارا سالار موجود تھا اور مجھے اس کے سامنے تمہاری بہن کا نام لینے کی جرات نہ ہوئی۔ میرے لیے بہرحال وہ ایک اجنبی تھا۔ زربخت مسکرایا، آدمان وہ اجنبی مہابانوں کا شوہر ہے، اب تمہارے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی گفتگو سے تو وہ ایرانی معلوم ہوتا ہے۔ نہیں، وہ عراق کے ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور کسریٰ کے سپاہی کی حیثیت سے رومیوں کے خلاف گزشتہ جنگ میں حصہ لے چکا ہے۔ وہ میرے بڑے بھائی جہاں داد کے ساتھ رومیوں کی قید میں بھی رہ چکا ہے، لیکن وہ سلطنت جس کی حفاظت کے لیے اس نے جان کی بازی لگائی تھی اسے مظلومیت کے احساس اور بے بسی کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہ دے سکی۔ جب ظلم و وحشت کی تاریکیوں نے اسے بحرین کی طرف دھکیل دیا تو وہ تنہا تھا، اور جب وہ واپس آیا تھا تو اس کے ہاتھ ان حق پرستوں کا قافلہ تھا جس کی گزرگاہوں پر انسانی عظمتوں کے چراغ روشن ہو رہے تھے۔ آدمان، تم حسان کی سرگزشت سننے کے بعد اس انقلاب کی اہمیت کا صحیح اندازہ کر سکو گے جس نے غلاموں اور آقاؤں کی دنیا میں انسانیت کے پرچم بلند کیے۔ آدمان نے جواب دیا، میرے لیے اس شخص کی سرگزشت دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی جس نے تمہاری زندگی کا راستہ بدل دیا، لیکن تم نے مجھے یاسمین کے متعلق نہیں بتایا۔ یاسمین میری رفیقہ حیات بن چکی ہے۔ معاف کیجیے، میں تمہارے گھر کا حال نہیں پوچھ سکا۔ ہم کسریٰ کے ساتھ حلوان چلے گئے تھے، پھر مجھے اپنی 2 کم سن بہنوں اور ایک بھائی کو اپنے ماموں کے پاس چھوڑ کر جلولہ جانا پڑا۔ وہاں لڑائی میں زخمی ہو کر نکلا تو حلوان کے راستے کی ایک بستی میں پناہ لی۔ 4 دن تک ایک کسان کی جھونپڑی میں چھپا رہا۔ اس عرصے میں مسلمان حلوان پر قابض ہو چکے تھے، اس لیے میں وہاں نہ جا سکا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے جس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی۔ اس کے والدین نے مدائن چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اپنی تمام امیدیں شہنشاہ کی فتح کے ساتھ وابستہ کر دی تھی، لیکن اب ایران میں ساسانیوں کا پرچم شاید ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو گیا ہے۔ زربخت نے کہا، میں تمہیں اس بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ تمہارے عزیز و قارب اگر حلوان یا مدائن میں ہیں تو وہ تمہیں بہت جلد مل جائیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم کسریٰ کے ساتھ ہو تو شاید آج وہ اس قلعے میں تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوتے۔
آدمان نے پورا امید ہو کر سوال کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ انہیں لونڈیاں اور غلام نہیں بنایا گیا ہوگا؟ نہیں، مفتوحہ شہروں کے باشندوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھے حلوان اور مدائن جانے کی اجازت مل جائے گی؟ ہاں۔ کب؟ تم جب چاہو جا سکتے ہو۔ ایران تمہارا وطن ہے، اور جب تم اس بدلتی ہوئی دنیا کو میری اور حسان کی نگاہوں سے دیکھو گے تو تم یہ محسوس کرو گے کہ ایران کی طرح شام اور مصر بھی تمہارے وطن ہے۔ اسلام نے اس دنیا میں صرف آقاؤں اور غلاموں کا امتیاز ہی ختم نہیں کیا، بلکہ قبیلوں اور نسلوں کے درمیان نفرت کی دیواریں بھی توڑ دیں۔ آدمان، مجھے ہر نئی منزل پر تمہارا انتظار تھا۔ کاش اس دن تم مدائن میں رک جاتے اور میں تمہیں بھی سمٹتی ہوئی تاریکیوں کے ساتھ بھاگتے اور گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دینے سے روک سکتا۔ اب سو جاؤ، ہم کل سارا دن باتیں کریں گے۔ نہیں، اب مجھے نیند نہیں آئے گی۔ میں تمہاری سرگزشت سننا چاہتا ہوں۔ میں وہ واقعات سننا چاہتا ہوں جس کے باعث تمہاری زندگی کے راستے جدا ہو گئے تھے۔ میں حسان کی سرگزشت بھی سننا چاہتا ہوں، اور یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا معجزہ تھا جس نے عرب کے صحرا نشینوں میں روم اور ایران کی سلطنتوں سے ٹکر لینے کا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ اگر تم آقا اور غلاموں کے امتیاز پسند نہیں کرتے اور تمہارا مقصد مفتوحہ ممالک کے باشندوں کے جان و مال اور آزادی کی حفاظت کرنا ہے، تو جنگ کے میدانوں میں اپنا خون بہانے سے تمہیں کیا لذت حاصل ہوتی ہے؟ زربخت نے جواب دیا، میری اور حسان کی داستانیں ان ہزاروں انسانوں کی داستان ہے جنہوں نے وحشت ناک تاریکیوں میں بھٹکنے کے بعد روشنی دیکھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس داستان میں اپنے ہر سوال کا جواب تلاش کر سکو گے۔ آدمان ہمتاً گوش ہو کر زربخت کی طرف دیکھنے لگا، اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی سرگزشت شروع کر دی۔ اگلے روز صبح آدمان کی آنکھ کھلی تو زربخت کا بستر خالی تھا۔ وہ کچھ دیر بے حس و حرکت لیٹا رہا، پھر دروازے کی طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حسان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دریچہ کھولنے کے بعد اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھیے آسمان صاف ہو چکا ہے اور دھوپ بھی نکل آئی ہے۔ آدمان نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ میں بہت دیر تک سویا ہوں۔ میں صبح آیا تھا لیکن آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ زربخت کہتا تھا کہ رات آپ نے بہت دیر تک باتیں کی ہیں۔ مجھے صبح ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کو پتہ لگانا چاہیے تھا، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حسان نے جواب دیا، آپ کو ان کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زربخت ان کے پاس جا چکا ہے اور وہ انہیں بہت جلد یہاں لے آئے گا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر آدمان نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ کل تک آپ میرے لیے اجنبی تھے، اور آج میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میں برسوں سے آپ کو جانتا ہوں۔ زربخت کی باتوں نے میری نگاہوں کے سارے حجاب دور کر دیے ہیں، تاہم ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آتا ہے۔ گزشتہ رات جب زربخت عرب اور ایران کی عظیم معرکوں کے متعلق اپنے تاثرات بیان کر رہا تھا تو میرے سامنے اس حکمران کی خیالی تصویریں گھوم رہی تھی جس کی رہنمائی میں صحرا نشینوں نے زمانے کی تاریخ کے دھارے بدل دیے۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، لیکن زربخت کو باتیں کرتے کرتے نیند آ گئی۔ حسان نے جواب دیا، ہم انہیں امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن انہیں ایک ایسا حکمران سمجھ لینا صحیح نہیں ہے جسے اپنی رعایا پر کیسر و کسرا سے اختیار حاصل ہو۔ عجم کے بادشاہوں کا ہر حکم ان کی رعایا کے لیے ایک قانون کا درجہ رکھتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی حدود سے باہر کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ کیا ان کے سامنے کوئی مسلمان یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ آپ کا فلاں حکم اسلام کے آئین کے مطابق اور فلاں اس کے خلاف ہے؟ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حکم اسلام کے آئین کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسا حکم دے تو ایک بدوی بھی ان پر نکتہ چینی کا حق رکھتا ہے۔ میں انہیں یہ دیکھ چکا ہوں اور مدینے کے ان لوگوں سے بھی مل چکا ہوں جنہوں نے انہیں برسر عام لوگوں کے اعتراضات کے جواب دیتے اور انہیں مطمئن کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آدمان نے کہا، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس دنیا کا کوئی فاتح بھی ان سے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ کوئی عرب اور بالخصوص کوئی مسلمان ان کی طرف دیکھنے یا ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جرات کر سکتا ہے۔ حسان مسکرائے، جب تم صرف ایک ایرانی کی حیثیت سے سوچو گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کی کئی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکیں گی۔ تم نے کس طرح کے محل اور قلعے دیکھے ہیں، تم نے انسانوں پر خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے تخت اور تاج دیکھے ہیں، تم نے بادشاہوں کو ہمیشہ جواہرات سے مرصع اور قباؤں میں ملبوس دیکھا ہے، لیکن اگر تمہیں کسی دن مدینے میں جانے کی سعادت نصیب ہو، تم ایک ایسے فرمانروا کو دیکھو گے جس کے کھردرے لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جسے سوکھی روٹی کا ایک نوالا اٹھاتے ہوئے بھی یہ خیال مضطرب کر دیتا ہے کہ آج اس کی رعایا کا کوئی فرد بھوکا نہ رہ گیا ہو، جو مسلح پہرے داروں کے بغیر گھر سے نکلتا ہے اور شہر سے باہر کسی جھاڑی کی چھاؤں میں بھی سو سکتا ہے۔
جس نے اپنے آرام کے لیے کوئی محل اور اپنی حفاظت کے لیے کوئی قلعہ تعمیر نہیں کیا، جسے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے جاسوسوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور جسے دیکھ کر مدینے کا غریب سے غریب آدمی یہ فخر کر سکتا ہے کہ وہ ہم میں سے ایک ہے۔ شاہان عجم کو ریاست اور مذہب کے تمام قوانین اور ضوابط پر بالادستی حاصل تھی، اور ان کی لامحدود اختیارات خلق خدا کے حقوق کی نفی کرتے تھے، لیکن اسلام کا مقصد اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ امیر المومنین کوئی ایسا حکم صادر نہیں کر سکتے جو دین کے احکام کے منافی ہو۔ دین کے احکام ہمیں کسی شہنشاہ کی غلامی کی زنجیریں نہیں پہناتے، بلکہ ہمارے انسانی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ امیر المومنین اس گھر کے محافظ ہیں جہاں دنیا کا ہر مظلوم پناہ لے سکتا ہے۔ وہ اس عظیم سلطنت کے معمار ہے جس کی بنیادیں اخوت اور مساوات پر رکھی گئی ہیں۔ مستقبل کے مورخین یرموک، اجناد اور قاسیہ اور نہاوند کی عظیم فتوحات پر خراج تحسین پیش کریں گے، لیکن میرے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فتح یہ ہے جو انہوں نے اپنی بے پناہ قوت پر حاصل کی ہے۔ وہ اس غرور کو شکست دے چکے ہیں جو ہمیشہ طاقت کے احساس کے ساتھ جنم لیتا ہے۔ تم ان بازوؤں کی بے پناہ قوت کا اندازہ کرو جو اسکندریہ سے بلخ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان نگاہوں کا تصور کرو جس کے ایک اشارے پر مشرق و مغرب کے نقشے بدل جاتے ہیں۔ پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ فتح جو اس مرد حق آگاہ نے اپنے ذات پر حاصل کیا کتنی عظیم ہے۔ دین اسلام کا موضوع یہی نہیں کہ عرب کے صحرا نشین مشرق و مغرب کے شہنشاہوں کی قبائل سوچ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فتوحات اور کامرانیاں متاثر نہیں کر سکی جو بندوں کو خدائی دعوے دار بنا دیتی ہیں۔ انہوں نے وہ دیواریں توڑ دیں جو صدیوں سے رائے اور رایا کے درمیان کھڑی تھی، اور مقہور اور مجبور انسانوں کو اللہ کے خوف کے سوا ہر خوف سے آزاد کر دیا ہے۔ آدمان کچھ دیر خاموشی سے حسان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سوال کیا، کیا آپ ایران کی آخری حدود پر اپنے پرچم نصب کرنے کے بعد مطمئن ہو جائیں گے یا یزگرد کا تعاقب جاری رکھیں گے؟ امیر المومنین ایک مفرور بادشاہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اگر خاقان نے امن اور پسندی کا ثبوت دیا تو وہ ہمیں جہوں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی حدود جس رفتار سے پھیل رہی ہے اسی قدر مستعدی سے اس کی تعمیر و استحکام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب ایران سے صدیوں کی بادشاہت کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو عرب کی طرح یہاں کے حالات بھی اسلام کے حق میں ناسازگار ہو جائیں گے۔ اگر ان کے سامنے اہل عجم پر عرب کے مسلمانوں کو مسلط کر دینے کا مسئلہ ہوتا تو یہ کام کوئی مشکل نہ تھا۔ عجم کے حکمرانوں کی طرح وہ بھی بندوں اور آقاؤں کے درمیان آہنی دیواریں کھڑی کر سکتے تھے۔ ان کے پاس وہ قوت موجود ہے جس کے بلبوتے پر کسریٰ اور قیصر مشرق کو مغرب کے ممالک پر چڑھ دھوڑتے تھے، اور پھر ان کی تلوار مغلوب ہونے والوں کو صدیوں تک سر اٹھانے کی اجازت نہ دیتی تھی۔ لیکن امیر المومنین اس نظام حیات کے داعی ہیں جس کا اولین مقصد اس دنیا سے بندہ و آقا کا امتیاز مٹانا ہے، اور یہ نظام ایک جبری تعاون کی بجائے رضاکارانہ تعاون کا طلبگار ہے۔ زربخت کہتا تھا کہ میں جب چاہوں اپنے گھر جا سکتا ہوں، لیکن میں اس سلسلہ میں آپ کی شرائط معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حسان نے جواب دیا، تم ہماری پناہ میں آ چکے اور ہمارے لیے یہ جان لینا کافی ہوگا کہ تم ایک ذمی کی حیثیت قبول کرنے پر آمادہ ہو، اور اگر تم اپنی زندگی کا راستہ تبدیل کرنا چاہو تو تمہارے لیے اسلام کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور میرے ساتھی بھی واپس جا سکیں گے۔ ہاں، میں زربخت کا دوست ہوں اور اسے مجھ پر اعتبار آ سکتا ہے، لیکن کیا آپ ان لوگوں پر بھی اعتماد کر سکیں گے جو اپنے متعلق کوئی ضمانت پیش نہیں کر سکتے؟ ہاں بالکل، ہم انہیں اس بات کا موقع دیں گے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے وطن کی نئی بہاریں دیکھ سکیں اور پھر پوری آزادی کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ تمہارے ساتھی ہم سے دور رہ کر کسی خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو وہ ذمی جنہوں نے اسلام و عدل اور انصاف، اور وہ نو مسلم جنہوں نے اسلامی اخوت کے عملی مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے۔ پھر اگر ان میں سے کسی نے کوئی فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی تو اسے رائے راست پر لانے کے لیے ہمیں اس کے عزیزوں اور دوستوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ ہمارے لشکر کو مدت سے تمہارا انتظار تھا۔ ان مجاہدوں میں سے کئی ایسے ہیں جن کے گھر سینکڑوں کوس دور ہیں، اور تمہاری آمد پر ان کی مسرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جب اس محاذ پر کسی نئی جنگ کے خطرات باقی نہیں رہیں گے تو انہیں بھی اپنے گھر جانے کے لیے رخصت مل جائے گی۔ آدمان نے کہا، اب میں کسی جھجک کے بغیر آپ کے سامنے اس حقیقت کا اعتراف کر سکتا ہوں کہ ہمارے لیے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ہمارا لشکر رسد کی کمی کے باعث بھوکوں مر رہا تھا۔ بیشتر سپاہیوں کو اس سردی میں بھی پورا لباس نہیں دے سکتے،
پہلے یہ حالت تھی کہ مقامی لوگ ہر جگہ ہمارا خیر مقدم کرتے تھے اور ہمیں رسد حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی، اور تنگی کے ایام میں ترکوں کا خاقان بھی دل کھول کر ہماری مدد کرتا تھا، لیکن یزگر کی بے در پہ ناکامیوں کے بعد مقامی لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور خاقان کی طرف سے بھی اب ہمیں مدد کی کوئی توقع نہیں ہے۔ بیماری اور فاقوں نے ہمارے آدمیوں کو یہ حال کر دیا کہ ان میں سے اکثر سفر کے قابل نہیں ہیں، بالخصوص عورتوں اور بچوں کی حالت انتہائی قابل رحم ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم برفباری سے چند دن قبل آپ کی پناہ لینے کا فیصلہ نہ کر سکے۔ تم نے زربخت کو یہ نہیں بتایا؟ نہیں، مجھے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ میں سپہ سالار سے پورے اطمینان حاصل کیے بغیر اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہ کروں۔ سرداران لشکر کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان ہمارے مسکر کے حالات سے باخبر ہوتے ہی حملہ کر دیں گے۔ کم از کم تمہیں اپنے دوست پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ مجھے زربخت پر یہ اعتماد ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں ہلاکت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ کس قدر بااختیار ہے۔ مجھے ایک دوست کو آزمائش میں ڈالنا پسند نہ تھا۔ اس کی گفتگو سے مجھے اس بات کا یقین تو آ گیا تھا کہ آپ لوگ گرے ہوئے دشمن پر تلوار نہیں اٹھائیں گے، لیکن یہ امید نہیں ہو سکتی تھی کہ دشمن کی بھوک بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ حسان یہ کہہ کر اٹھا اور دروازے کے قریب جا کر آواز دینے لگا، یوسف، یوسف، ادھر آؤ۔ ایک نوجوان جس کی عمر بمشکل 20 سال کے لگ بھگ ہوگی بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ حسان نے کہا، یوسف، ہمارے پاس جتنے خچر ہیں ان پر آٹا لاد دو، چند آدمیوں کو آس پاس کی بستیوں میں بھیڑ بکریاں خریدنے کے لیے روانہ کر دو۔ یہ رسد باہر جا رہی ہے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے عقب کی چوکیوں کو پیغام بھیج دو۔ بھیڑوں اور بکریوں کی تعداد 100 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور مقامی چرواہوں میں چند جفا کش آدمیوں کو بھی بلا لو۔ 30-40 آدمی سامان رسد کے ساتھ جائیں گے اور ان کو معقول معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ نوجوان نے جھجکتے ہوئے سوال کیا، یہ رسد کہاں جائے گی؟ حسان نے برہم ہو کر کہا، ہمارے سامنے انسانوں کی جانب جانے کا مسئلہ ہے اور تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں دوپہر تک یہ سننا چاہتا ہوں کہ رسد لے جانے والوں کا قافلہ تیار ہو چکا ہے۔ نوجوان باہر نکل گیا اور حسان نے مڑ کر آدمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم کل یہاں پہنچتے ہی مجھے یہ حالت بتا دیتے تو اب تک یہ کام ہو چکا ہوتا۔ آدمان نے کہا، میں بے حد شرمسار ہوں، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ سپہ سالار کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد آپ سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی؟ نہیں، ہمارا سپہ سالار بھی ایک مسلمان ہے اور مجھے ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اب تمہیں قافلے کے ساتھ جانا پڑے گا اور تمہارے لشکر کو ہمارے سپہ سالار کے سامنے حاضر ہونے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے مسکر کے حالات سننے کے بعد وہ بذات خود وہاں پہنچ جائیں گے۔ آدمان خوشی سے حسان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز ہو رہی تھی۔ حسان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آدمان، اگر تمہارے دل میں کوئی الجھن ہے تو میں دور کر سکتا ہوں۔ نہیں، اس نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب میری تمام الجھنیں دور ہو چکی ہیں۔ تم نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس کی آخری منزل یہی ہو سکتی تھی۔ نہیں میرے دوست، یہ تمہارے لیے نئے راستے کی پہلی منزل ہے۔ تم ماضی کی ظلمت قدوں سے نکل کر حال کے اجالوں میں آ گئے ہو۔ 5 دن بعد ایرانی لشکر کے سردار اپنے پڑاؤ سے باہر مسلمانوں کے سپہ سالار کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ عنب بن قیس، حسان، سہیل اور فوج کے 4 سالار ان کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اترے اور 50 سوار ان کے پیچھے قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ زربخت جو 2 دن قبل آدمان اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ رسد کا سامان لے کر پہنچا تھا، ایرانی سرداروں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر آدمان جسے یہ لوگ مسلمانوں کے سپہ سالار کے سامنے اپنی ترجمانی کا فرض سونپ چکے تھے، آگے بڑھا اور اپنی تلوار اتار کر عنب بن قیس کو پیش کر دی۔ عنب نے مڑ کر حسان کی طرف دیکھا اور اسے اپنی ترجمانی کا حکم دینے کے بعد آدمان سے مخاطب ہوا، اگر تم اپنے لشکر کو پرامن رکھنے کی ذمہ داری لے سکتے ہو تو ہم تمہیں غیر مسلح نہیں کریں گے۔ یزگر کے ساتھ ہماری جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن ایران میں امن اور سلامتی کے لیے تمہارے حصے کا کام باقی ہے۔ میں تمہارے حالات سن چکا ہوں اور مجھے تمہارے مصائب کا علم ہے۔ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آدمان نے کہا، مجھے اپنے ساتھیوں کی طرف سے یہ کہنے کا پورا اختیار ہے کہ ہم ایران کی امن اور سلامتی کے لیے آپ کی توقعات کو پورا کریں گے، اور میں مسلمانوں کی طرف سے اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہیں بحفاظت اپنے اپنے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ تم میں سے بعض سفر کرنے کے قابل نہیں، لیکن سردیوں کے موسم میں یہ جگہ ان کے لیے موزوں نہیں۔ انہیں مرود پہنچ کر زیادہ آرام مل سکتا ہے۔ جو لوگ انتہائی معذور ہیں انہیں مرو کے راستے میں اس سے بہتر جائے پناہ مل جائے گی۔ اگر دوبارہ برفباری شروع ہو گئی تو تمہیں بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ میں مرو پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا۔
आदमान मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखने लगा। इसकी निगाहें जज्बा तशक्कुर से लबरेज थीं। एक बूढ़े सरदार ने आगे बढ़कर कहा, आप हमारी दावत कबूल फरमाएं। पड़ाव में हमारे साथी आपके मुंतजिर हैं। नहीं, मैं फौरन मरूद पहुंचना चाहता हूं। अब आपके साथियों से मेरी मुलाकात वहीं होगी। अनब ये कहकर हसान की तरफ मुड़ा। हसान, अब इन्हें मरू पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं रास्ते की तमाम चौकियों को ये हुक्म भेज दूंगा कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम्हारे साथ 40 आदमी काफ़ी होंगे और ज़रबख्त और सहेल भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे। तुम्हारी गैर हाजिरी में किले की हिफाजत यूसुफ की जिम्मेदारी होगी। एक और सरदार ने आगे बढ़कर कहा, जनाब मैं आपको एक अहम खबर दे सकता हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने यज़गिर के साथ फरगाना के रास्ते की चंद मनाजिल तय करने के बाद आपकी पनाह लेने का फैसला किया था। मैं अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर यह कह सकता हूँ कि अब दरिया के उस पार आपकी किसी चौकी को तुर्कों के हमले का खतरा बाकी नहीं रहा। दरिया अबूर करने के बाद रास्ते की तमाम चौकियों के मुहाफ़िज़ों के तर्ज़ अमल से हमें यह महसूस हुआ है कि खाकान हमारी हिमायत में आपके खिलाफ तलवार उठाने पर पशेमान है, और जब यज़गिर फरगाना पहुँचेगा तो इसकी हैसियत एक बिन बुलाए मेहमान या एक कैदी से मुख्तलिफ नहीं होगी। मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं कि मौजूदा हालात में खाकान क्या सोच रहा है। अनब ने मुस्कुराते हुए अपने घोड़े की बाग पकड़ी और फिर कदरे तवक्कुफ के बाद आदमान से मुखातिब होकर कहा, तुम कुछ और कहना चाहते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया में एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म दे सकती है तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे। जंग के मैदान में आप हमारे लिए एक मोहम्मद थे, लेकिन अब हमारी निगाहों का हिजाब उठ चुका है। अल्लाह तुम्हें हक का रास्ता पहचानने की हिम्मत दे। अनब ये कहकर अपने घोड़े पर सवार हो गया और चंद सवार इसके पीछे हो लिए। थोड़ी देर बाद वो निगाहों से ओझल हो चुके थे तो आदमान अपने साथियों से कह रहा था, मेरे दोस्तों, हमें रात के अंधेरों और सुबह के जालों में इम्तियाज़ करने के लिए फ़रात से जिहों तक भटकने की ज़रूरत नहीं। 2 माह बाद हसान, ज़रबख्त और सेल को घर जाने की रुख्सत मिल चुकी थी। रास्ते के मनाजिल में इनके इलाके के 8 मुजाहिदीन इनके साथ शामिल हो गए थे। एक शाम जब सूरज की सुर्ख पेशानी मगरब के उफ़ुक़ को छू रही थी, ये काफ़िला गंदम के लहलहाते खेत अबूर करने के बाद दरिया फ़रात के किनारे खड़ा था। सामने दरिया के पार 2 कश्तियाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ मल्लाह मौजूद ना थे। एक नौजवान ने ज़रबख्त से मुखातिब होकर कहा, मल्लाह इस वक्त गाँव में चले गए होंगे, मैं इन्हें भेजता हूँ। नौजवान ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और इसके साथियों ने भी अपने घोड़े झाड़ियों से बांध दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की और दरिया के किनारे सरसब्ज घास पर बैठ गए। ये बहार का मौसम था और खरासान की सर्दियों के बाद इन्हें शाम के झोंके इंतहाई खुशगवार महसूस होते थे। खामोश फ़ज़ा में 12वीं रात का चांद नूर के ख़जाने बखेर रहा था। हसान अचानक उठा और दरिया के किनारे टहलता हुआ अपने साथियों से चंद कदम दूर नरम रेत पर बैठ गया। कई महीने अपनी रफ़ीका हयात से जुदाई और एक तवील और असबर आज़मा सफ़र के बाद वो इन राहतों का तसव्वुर कर रहा था जो फ़रात के पार इसकी राह देख रही थी। कभी इसकी निगाहों के सामने हाल और मुस्तकबिल की रोशनी फैल जाती और कभी इसकी रूह इन वीरानों को तवाफ़ करने लगती जहाँ ज़िंदगी के बेहद निशान रास्ते माजी की भयानक तारीकियों में गुम होकर रह जाते थे। इन अंधेरों और जालों के दरमियान राह हक के इन मुसाफिरों के कदमों के निशान कहकशां की तरह चमकते थे, जिनकी रफ़ाकत में इसने बहरीन से लेकर खरासान तक सफ़र किया था। वो जंग के मैदानों में मुजाहिदों के नारों, घोड़ों की टाप, तीरों की सनसनाहट और तलवारों की झनकार सुन रहा था। वो इन नामवर सालारों को देख रहा था जिनकी तलवारों की नोक से दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खींची गई थी और जिनके नाम अज़्म, यकीन, जुर्रत और शुजाअत की अनगिनत दास्तानों के अनवान बन गए थे। और वो इन बिछड़े हुए साथियों को वाज़े दे रहा था जिनके खून जुल्मत कदों में तौहीद के चिराग रोशन हुए थे। और फिर जब इसकी निगाहों के सामने आंसुओं के पर्दे हाइल हो रहे थे तो इसके कानों में काफ़िला हयात के एक जाले नकीब और एक उलुल अज़म रहनुमा के ये अल्फाज गूंज रहे थे, मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की ज़मीन की सरहदें कहाँ ख़त्म होती हैं, और जब अल्लाह के सिपाहियों का लश्कर इस तरफ आएगा तो मैं कहाँ तक इसका साथ दे सकूँगा। मुमकिन है कि मैं उफ़ुक़ की पहली लकीर के से आगे ना जा सकूँ, लेकिन जब तक काफ़िला हिजाज का सफ़र जारी रहेगा और जब तक अल्लाह की ज़मीन की हदूद ख़त्म नहीं हो जाती, मेरी रूह इन अब्दी मुसरतों से हमकिनार रहेगी जो अल्लाह की राह में कदम उठाने वालों का मुकद्दर है। क़यामत तक इस्लाम के गाज़ियों की फतूहात होंगी। मैं सिर्फ ये इत्मीनान चाहता हूँ कि बद्र व हनैन का काफ़िला मदाइन के रास्ते पर गामज़िन हो चुका है और इस रास्ते की इब्तदाई मनाज़िल के चिराग मेरे खून से रोशन हुए। और हसान के आंसू से ये जवाब दे रहे थे, मेरे कायद, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, बद्र व हनैन का काफ़िला मदाइन से बहुत आगे जा चुका है। तुमने जो
اٹھایا تھا اس کا سایہ الوند اور البرز کی چوٹیوں سے آگے جا چکا ہے۔ تم نے جس قافلے کو آواز دی تھی اس کے مسافر کئی صحرا، کئی دریا اور کئی پہاڑ عبور کر چکے۔ اچانک عقب سے سیر کی آواز سنائی دی، اٹھیے بھائی جان، کشتیاں آ گئی ہیں۔ اس نے چونک کر سوال کیا، کشتیاں آ گئی ہیں؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ ہاں بھائی جان، ادھر دیکھیے، ایک چھوٹا سا ملاح آپ کو گھر لے جانے کے لیے بے قرار ہے۔ حسان نے مڑ کر دیکھا، سہیل اس کے کم سن بیٹے کو انگلی سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ سلمان جھجکتا شرماتا ہوا آگے بڑھا اور رکا اور پھر بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ سہیل مسکرایا، بھائی جان، ایک چھوٹا سا ملاح اور بھی ہے، لیکن اسے نیند آ رہی ہے۔ حسان اٹھ کر گھاٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ چند قدم دور زربفت اور قوس کے ساتھ ماہبانو اور یاسمین کھڑی تھی۔ زربفت نے اپنے بیٹے سعد کو گلے لگا رکھا تھا اور ماہبانو اپنے دوسرے بیٹے کو سینے سے چمٹائے ہوئے تھی۔ حسان بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے کہا، ماہبانو، تمہیں اس وقت یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ماہبانو کی نگاہیں جن میں محبت اور اطاعت کے دریا موزن تھے جھک گئیں اور اس نے جواب دینے کی بجائے سوئے ہوئے بچے کو آگے بڑھا دیا۔ حسان نے اسے اٹھا کر چوما اور پھر چاند کی روشنی میں اس کے حسین چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ بچہ اچانک بلبلا اٹھا اور سلمان نے شکایت کے لہجے میں کہا، ابا جان، آپ نعمان کو کیوں مارتے ہیں؟ حسان نے بچہ قوس کو تھما دیا، پھر زربفت کے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے یاسمین سے مخاطب ہوا، اور میری بہن کیسی ہے؟ وہ بولی، آپ کی بہن کو اپنے بڑے بھائی سے شکایت ہے کہ وہ اپنی خیریت کی اطلاع نہیں بھیجتے۔ حسان مسکرایا، اب میری بہن کو یہ شکایت نہیں رہے گی۔ میں اپنی رخصت ختم ہونے کے بعد کوفہ میں منتقل ہو جاؤں گا اور وہاں سے ہر ہفتے تمہیں میری خیریت کی اطلاع ملتی رہے گی، اور تمہیں زربفت کے متعلق بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر لشکر نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کی رخصت ختم ہونے سے پہلے اصفہان میں تبدیلی کا احکام مل جائے گا۔ وہ اصفہان کے عامل کو لکھ چکے ہیں۔ اب تم خوش ہو نا؟ یاسمین نے کہا، میں اس شرط پر خوش ہو سکتی ہوں کہ آپ گرمیوں میں وہاں آیا کریں گے۔ اصفہان بہت دور ہے یاسمین، بہرحال ہمیں جب بھی چھٹی ملا کرے گی ہم اصفہان کے علاوہ کہیں اور نہیں جایا کریں گے۔ سلمان نے کہا، میں بھی جاؤں گا۔ ہاں بیٹا، تم بھی جاؤ گے اور تمہاری امی بھی جائیں گی، ہم سب جائیں گے۔ ماہبانو نے سہیل سے مخاطب ہو کر کہا، سہیل، تم نے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ سہیل نے جواب دیا، مجھے خراسان کی آب و ہوا بہت پسند ہے۔ حسان نے کہا، اگر خراسان کے محاذ پر امن رہا تو اگلے سال سہیل کو وہاں عراق کے کسی مسکن پر تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب چلو، لیکن کشتیاں کہاں ہیں؟ زربفت نے جواب دیا، صرف ایک کشتی آئی تھی اور وہ ہمارے ساتھیوں اور گھوڑوں کو دریا کے پار چھوڑ کر ابھی واپس آ جائے گی۔ وہ جا چکی ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کشتی کب آئی تھی۔ اس وقت آپ شاید کسی اور دنیا میں تھے۔ سہیل نے سوال کیا، آپ کیا سوچ رہے تھے بھائی جان؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ سو رہے ہیں۔ حسان نے جواب دیا، میں جاگ رہا تھا لیکن بہت دور چلا گیا تھا۔ جب تم نے آواز دی تو میں مسرح بن حارثہ سے باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور حسان کے خیالات پھر اس حسین ماضی کی طرف دوڑ رہے تھے جب فرات کی لہریں اچھل اچھل کر مسرح بن حارثہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیر مقدم کیا کرتی تھی، اور اس کا دل ان جاویدانی مسرتوں سے لبریز تھا جو صرف اللہ کے دین کا پرچم اٹھانے والوں کا انعام ہوتی ہیں۔ پہلے وہ قافلہ حجاز اسٹوری ختم ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے اسے واچ نہیں کیا تو ضرور واچ کیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بہت ساری اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔